اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب محمد وآل محمد پرتو رب محمد وآل محمد مسئلہ اعلیٰ سدرۃ المنتہا اسم اللہ صفات اللہ آل اللہ حقیقت الہ آل اللہ پاک و اطہر چہردہ معصومین علیہ السلام پاک و اطہر اہل بیت اطہار مخدرات اسم السلام اللہ علیہ وارثان دین اللہ معصومان کربلا و ناصر الحسین ابو الفضل العباس علیہ السلام علیہ التحیۃ والاکرام بالخصوص بقیت اللہ علی العالمین امام زمانہ السلام اجل و شریف پاک و اطہر پاک من ایمان حقیقی اس ذکر کو بانیان مجلس کی طرف سے ان کے تمام اہل خانہ کی طرف سے اور تمام سادات و مومنین جو تشریف لا رہے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں ہم سب کی طرف سے آقا و مولا سید العالمین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے ظاہری وجود کے ظاہری یوم شہادت کے موقع پر آقا و مولا لمحے لمحے کو عبادت شمار فرمائیں، اپنی پاک بارگاہ میں ہدیتاً قبول و منظور فرمائیں، ذکر فکر اور شکر کی بہترین توفیق عطا فرمائیں، جیسے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے دوران کہ یہ دعا ضرور اپنے لیے مانگیں کہ آقا و مولا ہمیں ہماری اولادوں کو اپنی پاک و اطہر معرفت اطاعت اور ولایت پہ قائم رکھیں، کھل کر حب علی کے خزانے عطا فرمائیں، راج کے غم شبر و شبیر جناب امیر نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کے بہترین درجات معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت نصیب فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الجمانی فغطینی بہی فاتحته بالکساء الجمانی فغطیته بہی وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ نورا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بورد الحسن علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم من جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بورد الحسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی وقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم من جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ اتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب رحمہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ عقیب ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم آتیت نحو الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک فدخلت معهم تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرفی الکساء ووما بیدہ الیمنى الى السماء وقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدب لمن ناداہم وحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال الامین جبرائیل یا رب من تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ ہم فاطمۃ و ابوها و بعلها و بنوها صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اخرج الى الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فذهب الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العالی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لابی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علی علیہ السلام لابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض
وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن بالله فذنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلى يامين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلى يامين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى يامين فقال علي عليه السلام إذن بالله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد بسم اللہ پڑھنے والے مجھ سے بہترین تشریف فرمایا سادات مولا کی پاک بارگاہ میں حاضری کے شرف کے لیے صرف چند منٹ انتہائی مختصر ٹائم میں آقا و مولا لم رم کو عبادت شمار فرمائے صلوات بر محمد وآل محمد چند احادیث مبارکہ جن کا پڑھنا سننا نہایت واجب و وجب ہے ممبر پر بہت کم بیان کی جاتی ہیں اور اس کے بعد سلام صرف ایک سلام کی چند میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ اجل اللہ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے وقت کے امام فرما رہے ہیں یہ انتہائی توجہ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں مختصر اور جامع کہ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اور مومن وہی ہے جو مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے امام زمانہ اسلام اجل اللہ شریف نے فرمایا ہے جہاں تم دو ہوگے وہاں تیسرا میں ہوں گا جہاں تم تین ہوگے چوتھا میں ہوں گا میں ہمیشہ تمہاری نگہبانی اور رہنمائی کرتا رہوں گا خبردار وقت کا امام فرما رہا ہے خبردار میرے سوا کسی کی طرف رجوع مت کرنا کسی کو جھکنا مت یہ عظیم حدیث پڑھی جاتی ہے تمام ذاکرین علماء پڑھتے ہیں صرف ایک فقرہ پڑھتے ہیں یہ پوری حدیث ہے اور اس کے آخر میں ہے کثرت سے میرے ظہور کی دعا کرنا یہ وہ حدیث ہے خبردار میرے سوا کسی کی طرف رجوع مت کرنا کسی کو جھکنا مت تمہارے ہاتھ اور پیشانیاں میری امانت ہیں انہیں غیر کے آگے دراز کر کے اور غیر سے مس کر کے آلودہ مت کرنا مجھے بھول نہ جانا اور صرف مجھ سے ہی وابستہ رہنا اور کثرت سے میرے ظہور کی دعا کرتے رہنا اسرار حق فی حجت میں یہ حدیث موجود ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اللہ جیسے عظیم خزانے کو انہوں نے ہی ہم تک پہنچایا ہے اس لیے یہی جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہم خدا کا ظاہر ہیں ہمارے علاوہ اس کا کوئی باطن نہیں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی اللہ کی انتہا نہیں سید الساجدین حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہیں
جو قسم کھاتے رہے ساتھ نبھانے کے لیے، جو قسم کھاتے رہے ساتھ نبھانے کے لیے، آ گئے ہیں در زہرا کو جلانے کے لیے۔ جو قسم کھاتے رہے ساتھ نبھانے کے لیے، آ گئے ہیں در زہرا کو جلانے کے لیے۔ کیا قیامت ہے کہ اس امت مرحوم کے پاس، کیا ابھی شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے، کیا قیامت ہے کہ اس امت مرحوم کے پاس ایک دیا بھی نہیں تربت پہ جلانے کے لیے؟ کیا قیامت ہے کہ اس امت مرحوم کے پاس ایک دیا بھی نہیں تربت پہ جلانے کے لیے؟ یا علی آپ کا یہ گریا اور اتنا گریا، یا علی آپ کا یہ گریا اور اتنا گریا، کیا خدا پڑ گیا کم اشک بہانے کے لیے؟ یا علی آپ تھے یا رات کی تنہائی تھی، یا علی آپ تھے یا رات کی تنہائی تھی، کوئی آیا نہ جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ یا علی آپ تھے یا رات کی تنہائی تھی، کوئی آیا نہ جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ آگ کس واسطے آئی تھی بتا اے مالک، کیا یہ آئی تھی در زہرا جلانے کے لیے؟ ہو نہ ہو تجھ کو تو معلوم ہے اے ان کے خدا، ہو نہ ہو تجھ کو تو معلوم ہے اے ان کے خدا، کون اجڑا تیری دنیا کو بسانے کے لیے؟ ہو نہ ہو تجھ کو تو معلوم ہے اے ان کے خدا، کون اجڑا تیری دنیا کو بسانے کے لیے۔ ہم کو یہ دنیا فقط مقتل زہرا ہے نوید، ہم کو یہ دنیا فقط مقتل زہرا ہے نوید، ہم جو آئے ہیں یہاں خاک اڑانے کے لیے، جو قسم کھاتے رہے ساتھ نبھانے کے لیے، آ گئے ہیں در زہرا کو جلانے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اللہم لعن قتلی سید العالمین سلام اللہ علیہ و دیگر مخدرات عصمت سلام اللہ علیہ۔ بے شمار بے شمار بے شمار شکریہ میرے دعا ہے کہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے بانیان مجلس خصوصاً بابا غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے اہلیہ مرحومہ جلال حسین جعفری صاحب، ان کے اہلیہ مرحومہ، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، سید عمران حمدانی کے والد محترم اور ان کے بھائی کے درجات بلند فرمائے۔ جو بیمار ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کی جملہ نیک و شرعی حاجات پوری فرمائے۔ شوکت جعفری صاحب گھر کے دیگر تمام افراد کو زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جی دعا ہے کہ رب العزت جناب سید اسلام اللہ علیہ کے صدقے جناب حسین جعفری صاحب کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین ذاکر اون نواز ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔